دوستو آج ہم ایک نہایت سینسیٹیو اور کنفیوژن نیریٹو پر بات کرنے جا رہے ہیں. ایسا نیریٹو جو نہ صرف ایران بلکہ پاکستان جیسے اسلامی ممالک میں بھی بڑی سمارٹلی پھیلایا جا رہا ہے. ایک مخصوص طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا میں کامیابی کا واحد راستہ مغربی لائف سٹائل میں ہے اور اگر ہم نے مغرب کی نقل نہ کی تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مغرب نے شراب عریانی اور بہرا روی سے ترقی کی یا یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے جسے ہمارے معاشروں پر مسلط کیا جا رہا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا ریالٹی چیک کریں گے. ایران میں حالیہ مظاہروں کے دوران ایک پہلو بہت نمایاں ہو کر سامنے آیا. وہاں کے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کے مسائل کی جڑ اسلامی سسٹم ہے اور ان کا حل صرف مغرب کی کاپی پیسٹ لائف سٹائل میں ہے. یہ لوگ اپنے ہی معاشرتی ڈھانچے کو ایک برڈن سمجھنے لگے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا سوشل سٹرکچر ہوتا ہے جو اس کی تاریخ، اقدار اور نظریات سے جڑا ہوتا ہے. مگر یہاں ایک خاص ایجنڈا کے تحت یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اسلامی نظام ناکام ہو چکا ہے. دوستو یہ مسئلہ صرف ایران تک محدود نہیں، یہ دراصل مینٹل سلیوری کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ مغرب کی چمکتی سڑکیں اور اونچی عمارتیں دیکھ کر یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ وہاں کی ترقی کا راز ان کا لائف سٹائل ہے. شراب، کلبز، کلچر اور فری میکسنگ کو وہ سکسیس فارمولا سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ ایک فالس ازمپشن ہے، ترقی کبھی بھی اخلاقی زوال سے نہیں آئی بلکہ نظم، محنت اور قانون کی بالادستی سے آئی ہے. یہ کہنا کہ مغرب نے شراب عریانی یا بہرا روی سے ترقی کی ایک بہت بڑی مس انفارمیشن ہے. حقیقت یہ ہے کہ مغرب نے ایجوکیشن سسٹم، ریسرچ، ٹیکنالوجی اور انسٹیٹیوشنز پر سرمایہ کاری کی. ان کی ترقی کا تعلق اخلاقی بگاڑ سے نہیں بلکہ ڈسپلن اور میرٹ سے ہے. دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک ایسے عناصر کو سپانسر کرتے ہیں جو اسلامی معاشروں میں انارکی پھیلائے. ایران میں بھی یہی ماڈل نظر آتا ہے. کچھ لوگ دانستہ یا نادانستہ طور پر فارن ایجنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ لوگ عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ ان کے مسائل کی وجہ ان کا دین اور نظام ہے، جبکہ اصل مسئلہ اکنامک وارفیئر اور پابندیاں ہے. اب ذرا پاکستان کی طرف دیکھیے. یہاں بھی یہی طبقہ موجود ہے جو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے انکمفرٹیبل ہے. یہ لوگ میڈیا، سیاست اور سوشل پلیٹ فارمز پر بیٹھ کر یہی نیریٹو پھیلاتے ہیں کہ پاکستان تب ترقی کرے گا جب وہ مغرب جیسا بن جائے گا. یہ لوگ ہر چیز کو ریلیکسیشن اور لبرلائزیشن کے نام پر جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی تناظر میں فواد چودھری کی وہ ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شراب اور شیشہ عام ہونا چاہیے تاکہ ملک ترقی کر سکے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ لازمی کنڈیشن ہے ڈیولپمنٹ کی؟ کیا جاپان، چین یا ملیشیا نے شراب عام کر کے ترقی کی؟ یہ بیانات دراصل ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتے ہیں، نہ کہ کوئی سنجیدہ پالیسی ڈسکشن کی. اسلام ترقی کا مخالف نہیں بلکہ اسلام بیلنسڈ لائف سکھاتا ہے. اسلام علم، تحقیق، عدل اور ذمہ داری پر زور دیتا ہے. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، جب مسلمان دنیا کی قیادت کر رہے تھے تو وہ سائنس،
मेडिसिन और फिलॉसफी में सबसे आगे थे। मसला इस्लाम नहीं, मसला इस पर अमल न करना है, मगर कुछ लोग दानिस्ता इस्लाम को स्केप गोट बना देते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें मगरिब से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें इनका एजुकेशन मॉडल, कानून की बालादस्ती, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और टाइम मैनेजमेंट अपनाना चाहिए, मगर इनका मॉरल फ्रेमवर्क और खानदानी निजाम हमारी अकदार से मुख्तलिफ है। हर चीज को आंख बंद करके कॉपी करना दानिशमंदी नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल डिफीट है। आज का सबसे बड़ा टारगेट हमारा नौजवान है। सोशल मीडिया के जरिए इसे ये बताया जा रहा है कि मजहब एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है और आजादी का मतलब हर पाबंदी से निजात है। ये लोग खुद भी कंफ्यूज्ड है और नौजवानों को भी कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। चाहे वो सियासतदान हो, मीडिया एंकर हो या कुछ रिटायर्ड जर्नल, हमें सबको क्रिटिकली एनालाइज करना होगा और काउंटर करना भी। फवाद चौधरी जैसे लोगों को ये बात कान खोलकर सुनना चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और यहाँ का सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस्लामी तालीमात पर ही कायम रहेगा। हम चंद लोगों की ख्वाहिश पर न अपना दीन बदलेंगे और न ही अपनी शनाख्त। अगर किसी को इस्लाम या इस्लामी निजाम से मसला है तो वो अपनी पर्सनल चॉइस को अपने पास ही रखे, मगर पूरी कौम पर अपना माइंडसेट मुसल्लत न करे। हमें फख्र है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ दिया है, हम इसी पर जीना भी चाहते हैं और इसी पर मरना भी चाहते हैं। हमारा यही क्लियर स्टांस है और यही हमारा फाइनल मैसेज है।